مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ فضائل اس مبارک رات کے تم کو سناتا ہوں۔ فضائل اس مبارک رات کے تم کو سناتا ہوں۔ خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں۔ خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے۔ خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے۔ جو چاہو مانگ لو اس رات میں، یہ فرمان ہوتا ہے۔ جو چاہو مانگ لو اس رات میں، یہ فرمان ہوتا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے۔ طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے۔ جو چاہے مغفرت اپنی وہ اس کو بخش دیتا ہے۔ جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ کوئی چاہے اگر اس کو اولاد صالح ہو، کوئی چاہے اگر اس کو
عطا اولاد سہلے ہو، بدلنا چاہتا ہے گر کوئی تقدیر تالے کو، مبارک ہو مسلمانوں مبارک رات آئی ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سانو ساریاں بیلیاں نو عظیم الشان رحمتاں اور برکتاں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر دعا گو ہاں کہ خالق کائنات اس مقدس دن دا صدقہ ساڈے سب دی حالت رحم و کرم فرمائے۔ ساڈا اتھے مل بیٹھنا، اللہ اور اس دے رسول دا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ماہ شعبان المعظم شریف دا دوسرا جمعہ شریف ہے۔ اج دے اس جمعۃ المبارک دے اُتے میں جڑی عظیم رحمتاں اور برکتاں والی رات ساڈے کول آ رہی ہے، جنوں شب برات دے نام دے نال اسی یاد کرنے ہاں، یعنی کہ نجات والی رات جڑی ساڈے کول جلوہ گر ہو رہی ہے، اس دے متعلق میں کچھ نہ کچھ بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سانو اس مقدس رات دی عظمت اور شان سن کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مبارک رات دا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ حامیم اے حروف مقطعات دے وچوں نے، اس دا معنی اللہ اور اس دا رسول جاندے نے۔ فرمایا کہ قسم مینوں اس روشن کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی، بے شک اسی انہوں اس برکت والی رات دے اندر اتاریا، بے شک اسی ڈر سران والے ہاں، اور اس جڑی مبارک رات ہے اس دے اندر ہر حکمت والا کم جڑا ہے وہ تقسیم کر دیتا جاندہ ہے۔ یہ ماہ مقدس وہ مہینہ ہے جس دے اندر خیر کثیر تقسیم ہوندی ہے، رزق بھی بندیاں نو اس مہینے دے اندر دیتا جاندہ ہے۔ اس واسطے انہوں شبان کہندے نے۔ حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے کہ بے شک شبان اس مہینے دا نام اس واسطے رکھیا گیا ہے کہ اس مہینے دے وچ روزہ رکھن والے واسطے خیر کثیر جڑی ہے وہ تقسیم ہوندی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت دے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر تے شب دے معنی فارسی اندر رات دے نے، اور برات عربی دے اندر لغت دے اندر پاکیزگی نو کہندے نے، بری ہون نو کہندے نے، اور نجات پان والے انسان نو کہندے نے۔ عرف عام دے اندر اسی انہوں شب برات کہنے ہاں، چونکہ اس رات دے اندر بے شمار جڑے نے اللہ تبارک و تعالی گناہ گاراں دی بخشش فرما دیندے نے۔ تو اس واسطے ان دے مختلف نام بھی نے۔ برکت والی رات بھی ہے، رحمت والی رات بھی ہے، نجات والی رات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اس رات نو قیام کرے، یعنی کہ شب برات دی جڑی عظیم اور برکتاں والی رات ہے، اس نو قیام کرے اور دن دا روزہ رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور دی تجلی
غروب آفتاب جدو ہوندا ہے اس وقت آسمان دنیا دے اتے ظاہر فرماندے نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کوئی ہے بخشش منگن والا کہ میں اس انسان نو بخش دیاں، ہے کوئی رزق منگن والا کہ میں اس انسان نو رزق عطا کراں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں ان دی مصیبت نو دور کر دیواں، ہے کوئی میرے کو عافیت منگن والا میں انہوں عافیت دے دیواں، ہے کوئی بیمار میرے کو اپنی بیماری دی شفا منگن والا کہ میں انہوں شفا ادا کر دیواں، ہے کوئی ایسا حدیث پاک کے اندر ہوندا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قضا و قضا اس دا معنی اے وے کہ اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار عنایات ایسیاں فرماندے نے کہ جس دا انسان نو علم نہیں، اللہ دی بارگاہ وچوں جو بھی جائز مراد انسان منگدا ہے رب حضور دا صدقہ وہی عطا فرما دے نے، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاندی ہے، طلوع فجر ہو جاندی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیاں دے اتے اپنی رحمت دا 300 دروازہ کھول دیندے نے۔ 300 دروازہ یہ جڑی مبارک رات ہے، لیلۃ المبارک رات ہے جنہوں شب برات آکھنے آ، اس رات نو 300 رحمت دا دروازہ کھل جاندا ہے۔ 15ویں شبان دی رات فرشتیاں نو آئندہ پورے سال واسطے نئے سرے تو حکم دیتے جاندے نے، اور اس رات نو پورے سال بھر دیاں اموات دا رجسٹر جڑا ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نو سپرد کر دیتا جاندا ہے۔ اس کے اندر نام لکھ دیتا جاندا ہے، جگہ لکھ دیتی جاندی ہے، موت دا وقت لکھ دیتا جاندا ہے، اور بندہ غفلت دے اندر ایتھے اپنا مکان تعمیر کر رہا ہوندا ہے، اپنے کاروبار دے اندر لگیا ہوندا ہے، شادی کروان دے معاملات دے اندر لگیا ہوندا ہے، یا دنیاوی کماں دے اندر مشغول ہوندا ہے، مگر ادھر کی ہوندا ہے کہ ان دا نا جڑا ہے زندیاں دی فرشت تو نکل کے تے مردیاں دی فرشت اندر چلا جاندا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایتھے انسان جڑا ہے اپنے دیگر معاملات دے اندر لگا ہوندا ہے، ادھر انسان دا جڑا انسان دی موت دا وقت جڑا ہے متعین کر دیتا جاندا ہے۔ تو اس واسطے اس رات نو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی راتاں او نے جن دے وچ ادھی رات نو رحمت دا ایک دروازہ کھلدا ہے، جس دے وچوں غوث، کتب، ولی، زاہد اور عابد اور رات نو جاگن والے انسان جڑے نے اللہ دا ذکر کرن والے نے، انہاں نو اس رحمت والے ایک دروازے دے وچوں خیرات ملدی ہے اور وہ فیضان حاصل کردے نے۔ لیکن اے جڑی مبارک رات ہے جنہوں لیلۃ المبارک آکھدے نے، ان دے وچ ادھی رات دا انتظار نہیں کرنا پیندا، بلکہ جویں ہی سورج طلوع ہوندا ہے اوویں اللہ جویں سورج غروب ہوندا ہے اوویں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک نہیں، 2 نہیں، 5، 10، 15، 20، 50، 100 نہیں، بلکہ اللہ دیا رحمتاں دا 300 دروازہ کھل جاندا ہے۔ 300 دروازہ کھل جاندا ہے۔ یہ دروازہ کوئی نیک لوگاں واسطے نہیں کھلدا، انہاں واسطے تے ادھی رات نو رحمت دا ایک دروازہ کھلدا ہے۔ زاہد عبادت گزار غوث ولی کتبہ واسطے تے ادھی رات نو ایک دروازہ کھلدا ہے۔ اے جڑی مبارک رات ہے رب نے سانو عطا کیتی ہے، اے رب نے حضور دی امت دے گناہگار لوگاں نو عطا کیتی ہے، جن دے وچ رحمت دا 300 دروازہ کھول دیتا جاندا ہے۔ 300 دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، اور اس دے وچوں جڑا کہ انسان اللہ دی بارگاہ دے وچوں فیضان حاصل کردا ہے اور گناہگاراں واسطے یہ دروازہ کھلیا جاندا ہے کہ یا اللہ پاک میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ بندہ اپنی عاجزی اور انکساری دا اظہار کرے کہ یا رب کریم میرے گناہاں نو معاف فرما دے، یا اللہ میری پریشانیاں نو دور فرما دے، یا اللہ میرے رزق عطا کر دے، میرے حال تے رحم و کرم فرما دے۔ باقی راتاں دے اندر انسان اے کچھ منگدا ہے، مگر اے او عظیم رات ہے کہ بے نیاز رب خود کہندا ہے اس رات نو جن دے وچ اپنی رحمتاں دے 300 دروازہ کھولدا ہے، خود بے نیاز اپنے اعلان کردا ہے اپنی شان قدرت دے مطابق
کہ ہے کوئی میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا کہ میں ان دے گناہاں نو معاف کر دیواں؟ ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا تے میں انہوں رزق عطا کر دیواں؟ ہے کوئی پریشان حال تے میں ان دی پریشانی دور کر دیواں؟ ہے کوئی بے اولاد تے میں ان دی اولاد عطا کر دیواں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ تے میں ان دی مصیبت دور کر دیواں؟ باقی راتاں دے اندر انسان دعا منگدا ہے اور انسان التجاوا کردا ہے، مگر اے او عظیم رات ہے جن دے وچ رب خود فرماندا ہے میرے کول منگو میں تانوں عطا کرن والا ہاں، میرے کول منگو میں تانوں عطا کرن والا ہاں۔ رحمت دے دروازے کھل جاندے نے اور رحمت دی بارش جڑی ہے وہ برسنی ہوندی ہے، اور انسان جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں تو لطف اندوز ہو رہا ہوندا ہے، مگر غفلت پھر بھی انسان دی یہ نہیں ہے کہ اے انی مقدس رات نو اسی سمجھدے نہیں کہ جن دے وچ رب دیاں رحمتاں دا 300 دروازہ کھلا ہوندا ہے، اور اللہ دی ذات اپنے شیانے قدرت اپنی شان دے مطابق خود اعلان فرما رہی ہوندی ہے کہ میرے کو منگو میں تانوں عطا کراں گا۔ مگر غفلت یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جڑا ہے وہ ڈرامے دیکھ رہا ہوندا ہے، کوئی ناچ گانا دیکھ رہا ہوندا ہے، کوئی فلماں ویکھ رہا ہوندا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوندا ہے، کوئی آتش بازی چلا رہا ہوندا ہے۔ یہ جڑی مبارک رات جیتے بھی 300 رحمت کا دروازہ کھلدا ہے، یہ کوئی پٹاکے چلان واسطے یا شرلیاں چلان واسطے رات نہیں ہوندی، بلکہ اللہ دی عبادت کرن واسطے رات ہوندی ہے۔ آتش بازی اپنے بچیاں نو اندے تو گریز کرواؤ، ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے، اور اس دے بڑا برا کام ہے، اسلام دے دشمناں دا کام ہے اگ دے نال کھیلنا، یہ مجوسیاں دا کام ہے اس طرح دی آتش بازی دا مظاہرہ کرنا۔ ایڈی پکیزہ اور بابرکت رات نو آتش بازی چلانا نہایت ہی بد نصیبی اور بدبختی دی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان والیو خود بھی جہنم دیا کولو بچو اور اپنے گھر والیاں نو بھی دوزخ دیا کولو بچاؤ۔ حضور علیہ السلام نے حدیث اندر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگ کولو بچو، اگرچہ کھجور دا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچو۔ اللہ نے بھی روکیا کہ اس اگ تو محفوظ رہ جاؤ، اگر اتھے اگ نال کھیڈو گے تو بروز قیامت بھی تانوں اگ چ سٹیا جائے گا، اگر اتھے میری عبادت کرو گے تو اتھے بھی تانوں جنت وچ اعلیٰ مقام عطا کر دیتا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ایک کام مسلمانہ دا کام نہیں بلکہ مسلمانہ دا کام ہے کہ اتنی عظیم رات ہوئے اس دے وچ اللہ دی عبادت کر کے رب دی رحمتاں تو لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو انہاں چیزاں نو سمجھن دی ہدایت عطا فرمائے۔ اے ایڈی عظیم رات ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نہ، حضور دی باری سی میرے کول، حضور نے میرے کول تشریف لے کے ہونا سی، حضور نہ آئے تو میں پریشان ہو گئی، تے میں دیگر ازواج مطہرات دے حجرے وچوں پتہ کیتا کہ شاید حضور ادھر تشریف لے کے ہون، مگر حضور ادھر نہ گئے تو پتہ چلیا کہ حضور علیہ السلام جڑے نے وہ جنت البقیع شریف دے اندر تشریف لے کے گئے نے۔ تے فرماندیاں نے کہ میں جدو گئی تے میں حضور علیہ السلام نو بلایا تو یا رسول اللہ کہ آئی تہاڈی باری سی میرے کول، فرمایا کیا تو یہ خیال کرنی کہ اللہ رسول اس دا تیرے اتے ظلم کرن گے؟ نہیں، بلکہ اس واسطے میں تیرے کول نہیں آیا کہ اے مبارک رات ہے، اج اینی کو مبارک رات ہے کہ جس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں 300 رحمتاں دا دروازہ کھلا ہوندا ہے، اور قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے واڑا دے برابر رب اس امت دے گناہگاراں نو معاف فرما دیتا ہے۔ جنہاں اتے جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے، جنہاں اتے جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے، حضور فرماتے ہیں اس واسطے میں جڑا وا اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کردا پیا وا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رات بخشش دی رات ہے، گناہاں تو نجات دی رات ہے، معافی طلب کرن دی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب اور بدبخت ایسے بھی نے جنہاں دی اس مقدس رات جن دے وچ 300 رحمتاں دا دروازہ کھلا ہوئے گا رب پھر بھی نہیں بخشے گا۔ او حدیث پاک اندر انہاں دا ذکر آیا، جنی دیر تک اگر وہ سچے دل نال توبہ نہیں کرن گے رب انہاں نو معاف نہیں فرمائے گا۔ پہلے نمبر تے او انسان جڑا اللہ دی ذات نال کسی نو شریک ٹھہراندا ہے، مشرک بندہ۔ دوسرے نمبر تو کسی دی عظمت و شان نو ویکھ کے حسد کرن والا، کسی دی واہ نو ویکھ کے، کسی دے کاروبار نو ویکھ کے، کسی دی عزت و افزائی نو ویکھ کے اون دے تو حسد کرن والا انسان، اس نو بھی رب نہیں بخشے گا۔ اور صلہ رحمی نہ کرن والا، لوگاں نال تعلق توڑن والا، اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق توڑن والا،
اور اپنے رشتے داراں دے نال پیار اور محبت جیسا سلوک نہ کرن والا، صلہ رحمی نہ کرن والا، اس رات بھی رب انہاں نوں معاف نہیں فرمائے گا۔ اور چوتھے نمبر دے اتے متکبر انسان جڑا تکبر کردا ہے، آکڑ کے چلدا ہے، زمین دے اتے بھی آکڑ کے چلدا ہے۔ رب نے قرآن اندر فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبرین نو اور تکبر کرن والے انساناں نو ناپسند فرمایا ہے، ناپسند فرمایا ہے۔ اور قرآن اندر زمین دا حکم دے، زمین دا ذکر آیا کہ زمین کہندی ہے کہ میرے اتے اکڑ کے چلن والیا کو مینوں پھاڑ نہیں لوے گا، ایک نہ ایک دن تے میرے اندر ہی آنا ہی نا۔ اس واسطے تکبر جڑا انسان نو اچھا نہیں لگدا، اس صرف اللہ دی ذات نو ہی جتدا ہے جڑی ساری کائنات دا مالک اور ساری کائنات نو پالن والا ہے۔ انسان نو حکم ہے کہ تو ایک ناجائز، ایک بے قدر پانی دے قطرے نال تیری تخلیق ہے، تینوں چاہیے کہ ہر وقت عاجزی اور انکساری دا مظاہرہ کردا رہے۔ پنجویں نمبر دے اتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہوئے گا، انہاں دا حکم نہیں منن والا ہوئے گا، اور چھٹے نمبر دے اتے شراب پین والا، زنا کرن والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان دا انکار کرن والا گستاخ رسول، اے ایسے لوگ نے جنہاں نو اس رات بھی رب معاف نہیں فرمائے گا۔ اس واسطے ہر انسان نو چاہیے کہ اپنے ارد گرد ماحول اندر ویکھے، اپنے گریبان اندر جھانک کے ویکھے کہ اگر اسی انہاں بیماریاں دے اندر مبتلا ہاں تے سانو سچے دل نال توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ دے کرم تو اور اللہ دے فضل تو محروم نہ ہوئیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیاں جتھے 300 رحمتہ دا دروازہ کھلا ہے اتنے سانو گناہگاراں نو بھی خیرات مل جاوے، سانو گناہگاراں نو بھی خیرات مل جاوے۔ تو عظیم اور شان ہے کہ اس دے اتے کتب سیرت والے نے ایک واقعہ لکھیا کہ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماؤندے نے کہ آپ نے ایک روایت نقل کی تھی، فرمایا کہ میرا ایک دوست سی جڑا فوت ہو گیا تے میں کافی عرصہ ہو گیا ان دی قبر تے حاضری نہ دے سکیا، قبر تے حاضری نہ دے سکیا تے کچھ دیر بعد میں ارادہ کیتا کہ میں ان دی قبر دے اتے جاواں تے میں کی ویکھیا کہ جس رات نو میں ارادہ کیتا اس رات نو جو میری خواب دے اندر آ گیا تے میں ویکھیا ان دے چہرے دی رنگت بدلی ہوئی سی، ان دے چہرے دا رنگ جڑا سی زرد اور پیلا ہویا سی۔ میں انہوں سلام کیتا مگر اس نے میرے سلام دا جواب نہ لٹایا۔ میں تعجب کردیا ہوندیا آکھیا کہ کیا سلام دا جواب نہیں لٹایا تو؟ اس نے آکھیا کہ سلام دا جواب دینا عبادت والیاں واسطے عبادت اندر شمار ہوندا ہے اور مرن تو بعد اسی عبادت دے مکلف نہیں رہندے۔ تے میں حیران ہو کے پوچھیا کہ تیرا چہرہ جڑا ہے اینا دنیا دے تے حسین و جمیل سی مگر اے اس طرح دا بدلیا ہویا چہرہ کیوں ہو گیا ہے، زرد پیلا چہرہ کیوں ہو گیا ہے؟ انہیں جواب دیتا کہ جدو میں قبر دے اندر دفنایا گیا نا تے ایک فرشتہ آیا جڑا میرے سر دی طرف کھڑا ہو گیا، اس نے میرے گناہاں دا فرشت میرے سامنے پیش کی تھی اور انہیں آکھیا کہ ویکھ تو جڑے گناہ کردا رہا ہے وہ بے شمار گناہ سن، تے انہیں ایک ایسا ڈنڈا میرے سر دے اندر ماریا جس کی وجہ تو میرے جسم دے اندر آگ جیڑی ہے وہ لگنی شروع ہو گئی اور میرے نال قبر ہم کلام ہوئی۔ انہیں آکھیا تو ساری زندگی اللہ دا نافرمانی کردا رہا ہے اور میری نافرمانی کردا رہا ہے اور عبادت و ریاضت نہیں سو کی تھی، اور فرماندے نے کہ پھر قبر نے مینوں دبایا اور میری ہڈیاں جڑیاں نے آر پار ہو گئیاں، اور اے پھر کی ہویا کہ کچھ دن گزرے تو ایک رات آئی جس دی وجہ تو میرے عذاب دے اندر تخفیف ہو گئی، وہ 15ویں شعبان دی رات سی۔ فرماندے نے اس رات میں جڑا اللہ دی عبادت کیتی سی اور نفل و نوافل دی کثرت کیتی سی، روزہ رکھیا سی تے ایک ندا دین والے نے کیا سی کہ تو عذاب اٹھا لو، انہیں مبارک رات نو اللہ دی عبادت کیتی سی، رب نے ان دے عذاب اندر تخفیف فرما دیتی ہے، رب نے ان دے عذاب دے اندر تخفیف فرما دیتی ہے۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 راتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں نو بطور انعام عطا کیتیاں ہوئی نے، جیڑا انہاں دے اندر عبادت کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے اتے اپنا خاص فضل و کرم فرماندا ہے۔ ایک شب معراج دی رات، دوسرے نمبر تے شبان المعظم دی 15ویں شب برات دی رات، اور تیسرے نمبر تے لیلۃ القدر دی رات، اور چوتھے نمبر دے اتے عید الفطر دی رات جنہوں چاند رات اسی آکھنے، اور پنجویں رات عید الاضحیٰ دی رات۔ یہ 5 راتاں نو حضور نے فرمایا جڑا عبادت کرے گا جس دن سارے دے دل مردہ ہو جان گے اس دن اس انسان دا دل مردہ نہیں ہوئے گا، اور رب انہوں قیامت والے دن جڑا ہے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے، اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اور ایک حدیث پاک دے اندر ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ
یہ بڑی اینی کو مقدس رات ہے کہ جس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے وچ فخر فرماندے نے، اور دیکھو کہ میرے بندے میری بارگاہ چ گڑ گڑا کے دعاواں منگدے پے نے۔ اس واسطے بیلیو اس رات نو جڑا ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مقدس رات دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی جڑا ہے کہ بارگاہ سرب سجود ہو کے اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے۔ پتہ نہیں دوبارہ انسان نو اے رات دوبارہ نصیب ہووے یا نہ ہووے، مگر جڑی ہو گئی ہے اندے تو فائدہ چکنا چاہیے اور اپنے رب دی بارگاہ وچ معافی طلب کرنی چاہیے، اس واسطے کہ انسان کیونکہ خطا دا پتلا ہے، بدقاضا بشریت انسان کولو غلطیاں کوتاہیاں خطاواں ہو جاندیاں نے، مگر جدو اللہ نے سانو اے عظیم راتاں دتیاں نے جتھے اسی پورا سال سو کے گزارنے ہاں، اگر ایک دو چار پانچ راتاں دے اندر نہیں بھی سوواں گے، اللہ دی عبادت کران گے اور نفل و نوافل پڑھاں گے، استغفار دی کثرت کران گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اتے درود پاک دی کثرت کران گے۔ حدیث پاک اندر بزرگان دین نے فرمایا کہ اے جڑا مقدس مہینہ نا شبان المعظم دا، اے حضور اتے درود پاک کثرت نال پڑھن دا مہینہ ہے، کیونکہ جڑی آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس مہینے دے اندر نازل ہوئی، اس واسطے جڑا اس مہینے دے اندر کثرت نال حضور دی ذات تے درود پاک پڑھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر کرم اس انسان دے اوتے ہو جائے گی۔ آخری میں بات بیان کر کے اس رات کی فضیلت اور اہمیت دے نال کہ جڑا بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جڑا بندہ اس رات دے اندر نفل و نوافل دی کثرت کردا ہے اور اس رات دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کردا ہے کہ اس انسان نو بے شمار انعامات دے نال نوازیا جاندا ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ جڑا بندہ اس رات دے وچ جڑا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اتے درود پاک پڑھدا ہے، انہوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بے شمار جڑا انعام و اکرام دے نال نوازدے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک واقعہ ہے کہ آپ کسی جگہ تو جا رہے سن تو آپ نے ایک پہاڑ دیکھا جڑا بڑا خوبصورت اور چمک رہا سی، آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا رب کریم ایک بے جان چیز پتھر ہے اور اینا کو چمک رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر تو میں اس تو بھی حیران کن چیز نہ وکھاواں؟ فرمایا یا رب کریم دسو۔ وہ پتھر پھٹیا تے وچوں ایک نورانی شکل والے بزرگ نکلے، ظاہر ہوئے جدوں سوٹا ہاتھے ٹیکیا ہویا اور اس پتھر دے وچوں ظاہر ہوئے، آپ بڑے حیران ہوئے، اس بابے کو پوچھیا، اس بندے کو پوچھیا کہ تو اس پتھر دے اندر کنی دیر تو رہ رہا ہے؟ او اللہ والے نے کہا کہ میں اس پتھر دے اندر 400 سال تو اللہ دی عبادت کردہ پیا ہاں۔ کنے سال تو؟ 400 سال تو۔ فرمایا تیرا کھانا پینا کس طرح ہے؟ فرمایا جڑا رب پتھراں دے وچ جانوراں نو اور کیڑیاں نو رزق دیندا ہے، ایتھے مینوں بھی رزق دے رہا ہے۔ اے میرے قریب رب نے چشمہ پانی دا جڑا ہے وہ لگایا ہے، اتھوں میں پانی پی لینا، اے انگور دا درخت ہے میرے قریب، اس تو میں انگور کھانا وا تے اپنی تھوڑی ساری جڑی تمنا طلب بھوک دی ہوندی ہے وہ میں کھا کے اپنا پوری کر لینا وا تے پھر میں اللہ دی عبادت اندر لگ جانا وا۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا رب کریم اس کائنات دے اندر اس تو بھی ود کے کوئی عظیم انسان ہو سکتا ہے کہ جڑا ہر وقت تیری عبادت دے اندر مشغول ہے، ہر وقت تیرے ذکر دے اندر مشغول ہے، ہر وقت تیری یاد دے اندر مشغول ہے۔ تے ندا آئی اے میرے پیارے عیسیٰ، اس بابے نالوں ود کے بھی، اس عبادت گزار نالوں ود کے بھی او انسان مینوں پیارا لگدا ہے جڑا شبان المعظم دی رات نفل و نوافل دی کثرت کردا رہے گا۔ اگر اجازت دیندی ہے طبیعت تے بہت زیادہ پڑھو، اگر کم دی بھی ہے فرمایا جے 2 رکعات نفل بھی خلوص نیت نال پڑھ لے گا تو اندے اوتے بھی میری رحمتاں دا نزول ہو جاوے گا، اندے اوتے بھی میری رحمتاں دا نزول ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تے کثیر تعداد اندر 100 رکعات نفل پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس واسطے جنہ کو انسان نو اپنے واسطے جڑا آسانی محسوس ہوئے تاکہ انسان جڑا ہے اس رات تو محروم نہ رہ سکے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر رکھے، معمور رہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضان تو مستفید ہو سکے۔ رب دیاں رحمتاں دا جدو 300 انسان اتے دروازہ کھلیا ہوئے گا، یقیناً انسان کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اپنیاں کمیاں کوتاہیاں اور اپنیاں کمزوریاں دیاں وجہ تو اگر انسان پیچھے رہ جائے تو رہ سکتا ہے، مگر رب دیاں رحمتاں دا جتھے 300 دروازہ کھلا ہوئے گا، ساڈے منگن اندر تے کمی ہو سکتی ہے، میرے رب دی عطا اندر کمی نہیں ہو سکتی، میرے رب دی عطا اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ آؤ مسلمان بھائیو، اے مقدس رات دی فضیلت میں تواڈے سامنے بیان کی تھی، اور اس مقدس رات دا ذکر جڑا ہے وہ میں تواڈے سامنے بیان کیتا مختصر وقت دے اندر، تے اس واسطے اے آن والی جڑی عظیم الشان رات ہے، اس رات دے اندر اپنے گھراں دے اندر اپنے اہل و عیال نو اور اپنے عزیز و اقرباء نو، اپنے بال بچیاں نو بھی عبادت و ریاضت کرن دی تلقین کرنی ہے۔ دو چیزاں انہاں نو دسو کہ اے او رات ہے جن دے وچ اللہ دیاں رحمتاں دا 300 دروازہ کھلدا ہے، اور دوسری چیز اے دسو انہاں نو کہ باقی سالاں دے اندر اسی رب کولوں منگنے آ، اس رات وچ رب خود کہندا ہے کہ ہے میرے کولوں منگن والا، میں انہوں عطا فرما دیواں گا۔ جدوں بچیاں دے دلاں دے اندر اس چیز دی عظمت پیدا ہوئے گی، اور انہاں دے دلاں وچ اس مبارک رات دے اندر پھر عبادت کرن دا جذبہ بھی پیدا ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تے تانوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور یہ جڑی مبارک آن والی رات ہے اس دے اندر سانو عبادت و ریاضت کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی شان دی تے موت ایمان دی رب نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔